موضوع الدرس في نصرة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. سورة الصافات تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الصافات کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. اس سے پہلے الحمدللہ آپ سارے مسائل مہمہ پڑھ چکے. اور مشرکین کے شبہات اور مشرکین کے ہفوات اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے رد پڑھ چکے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ مشرک ہوں یا جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے اور وہ ان کی عبادت پہ راضی ہیں. جو راضی نہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں. انہوں نے ہر حال میں جہنم میں جلنا ہے اور جہنم میں آنا ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو آدمی اس حال میں موت آئے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے وہ جنت میں جائے. اور ومن مات یشرک باللہ شیئا، اور جو اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا ہے تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم. یہ ساری تفاصیل آپ پڑھ چکے ہیں. شرک کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کی پوجا کرو، بتوں کی پوجا کرو یا چاند ستاروں کی پوجا کرو یا فرشتوں کی پوجا کرو، انبیاء کی کرو، اولیاء کی کرو، سب شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کی جائے شرک. بس ایک موٹی بات یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، وہ انسان ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ جن ہے، وہ چاند سورج ہیں، وہ تارے ہیں، کواکب ہیں، نجوم ہیں، جو بھی ہیں سب من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. اسی لیے ایک یہ اللہ کا ایسا فیصلہ ہے، نص ہے، جس میں کوئی تعویل ہی نہیں، کوئی لچک ہی نہیں.
ان کے واقعات کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا تھا ملائکہ کا، کیونکہ کافر کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ملائکہ کی زبان سے یہ بات آئی کہ ہم تو اللہ کے سامنے سب بنا کے کھڑے ہیں، اس کے عاجز بندے ہیں، ہم تو ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبوح قدوس، کہ اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے، اللہ موت سے، عجز سے، اولاد سے، بیوی سے، والدین سے، پیدا ہونے سے، ہر چیز سے پاک۔ اس کی صفت تو وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد، ہم تو اس کے بندے ہیں اور اس کی تسبیح کہنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ کفار اور مشرکین جو ہیں وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین، اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آتی تو ہم بالکل ماننے والے اور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی ہی نہیں، کوئی پیغمبر آیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں، فکفروا بہ، جب ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو انہوں نے کفر کیا، ہم نے جب قرآن اتارا تو انہوں نے کفر کیا۔ پہلے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ڈیگیں مارتے تھے، لیکن جب قرآن آ گیا، نبی آ گیا، کافر ہو گیا۔ اور آگے وعید تھی کہ فسوف یعلمون، یہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ ان کے کفر کا انجام کیا ہو۔ ان آیات کے بعد آج اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا تحقیق پکی بات ہے، سبقت کلمتنا، ہمارا فیصلہ ہو چکا، گزر چکا، لعبادنا المرسلین، اپنے رسولوں کے بارے میں، انہم لہم المنصورون، کہ میرے رسول، میرے پیغمبر جو ہیں وہی کامیاب ہیں، کامران ہیں، انہوں نے کامیاب ہونا ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب ہوگا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، میرے محبوب اگر یہ بات نہیں مانتے، یہ دلائل کے بعد، آیات بینات کے بعد ایمان نہیں لے آتے، آپ بھی ان کو چھوڑ دیں، ان سے اعراض کریں ایک وقت تک۔ فَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ ان کو مہلت دیں، آپ دیکھیں، یہ بھی انتظار کریں اور آپ بھی انتظار کریں، آخر وہی ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ کافر ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں کہ جی کہاں ہے عذاب، لے آؤ، تم جو ہمیں ڈراتے ہو عذاب سے، کہاں ہے وہ عذاب، کہہ دو اپنے خدا سے کہ ہم سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ تبارک نے فرمایا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اور جب اترے گا عذاب ان کے میدان میں، ان کے گھروں میں، وہ بہت برا وقت ہوگا ان کا جن کو ڈرایا گیا اور وہ نہیں ڈرے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ اعراض کریں، ایک وقت مقرر ہے۔ وَأَبْصِرْ، آپ بھی انتظار کریں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی انتظار کریں، دیکھ لیں گے کہ پھر انجام کیا ہو۔ اب مسئلہ سمجھیں
کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے رسول غالب ہوں گے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا، فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے رسول، میرے نبی، میرے مخلصین جو ہیں وہ ہر حال میں کامیاب ہوں گے. اللہ نے فرمایا یہ ہم نے فیصلہ کر دیا. تو اس کامیابی سے کیا مراد ہے؟ یہ بات سمجھیں کہ انبیاء اور مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہیں. تو اس نصرت سے اور اس کامیابی سے کیا مراد ہے؟ کیوں لوگوں کے دماغوں میں شبہات ڈالتے ہیں؟ دیکھو جی آج تو مسلمان ہر جگہ ذلیل ہے تو کامیاب کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرا لشکر ہر حال میں غالب ہوگا، تو آج تو ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. ہر جگہ مسلمان کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، مختلف بہانے بنا کر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. اور ظلم و ستم کی وہ عالم ہے جو شاید فرعون کو بھی نہیں سوجا ہوگا، شداد کو بھی نہیں سوجا ہوگا، ابو جہل کو بھی نہیں سوجا ہوگا. تو اس کی مطلب کیا ہے کہ میرے پیغمبر جو ہیں وہ کامیاب ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا لکھا ہوا کبھی غلط ہو نہیں سکتا. تو بات کو سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دماغ میں رکھ لیں تو پھر سارے شبہات جو ہیں سارے ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے. اصل جزا، سزا، ناکامی، کامیابی، فلاح، ہلاک وہ آخرت ہے. اللہ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے. محنت کرو، کھاؤ پیو، کام کرو، اچھا کرو گے ٹھیک ہے، برا کرو گے سزا ملے. لیکن اصل کامیابی، اصل کامرانی جو ہے وہ آخرت ہے. کیونکہ جیسے آپ کسی کلاس میں آپ ایم اے میں داخلہ لیتے ہیں، آپ کی بی اے میں داخلہ لیتے ہیں، آپ دورہ حدیث میں داخلہ لیتے ہیں، سارا سال آپ پڑھتے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ محنت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ اس دن نکلے گا جب امتحان ہوگا. اب جب امتحان ہوا اور لڑکا ماشاءاللہ فرسٹ ڈویژن میں آ گیا تو سب مبارک دیں گے، ماشاءاللہ بھی مبارک ہو تم کامیاب ہو گئے. حالانکہ وہ تو اتنا پڑھتا بھی نہیں تھا، سارا دن کھیلتا تھا. ایک آدمی بڑا پڑھاکو ہے، رات دن پڑھتا تھا، امتحان میں فیل ہو گیا. تو سب کہیں گے نالائق ہے، غبی ہے، کند ذہن ہے. یار یہ نہیں چل سکتا، اس کو آگے واگے مت پڑھاؤ، کسی کام میں لگا دو. یہ کیا پڑھے گا؟ ہر کلاس میں تو فیل ہو رہا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اصل کامیابی کا جو میدان ہے وہ آخرت ہے، وہ دنیا ہے ہی نہیں. تو اب واضح ہے کہ قیامت والے دن کون کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے رسول کامیاب ہوں گے، مومنین کامیاب ہوں گے، جو کافرین، مشرکین، ظالمین یہ تو سارے جہنم میں ہوں گے. تو اس دن اصل کامیابی تو اس دن کی کامیابی ہے نا کہ اس وقت پھر مومن کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. وہ کہیں گے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں رستہ دکھایا، تو نے ثابت قدم رکھا، ورنہ ہم کہاں جنت میں آ سکتے تھے، ہم کہاں یہ مقام حاصل کر سکتے تھے. یہ سب تیرا کرم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی
الایام الخالیہ، اللہ فرمائیں گے میرے مومن بندے تم میرے لیے روزے رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ، 13واں 14 15 کا روزہ، پورے رمضان کے روزے، شوال کے روزے، اور میرے مدنی سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ استقبال تھا رمضان کا، اختیار ہوتے رمضان کے، اور فرماتی تھی اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ میرا اللہ جیسے تم نے ہمیں شعبان کا مہینہ نصیب کیا ہے، وہ رحمت و برکتوں والا رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرماؤ۔ اس لیے بیویاں فرماتی ہیں حضور کی ازواج مطہرات کے ہمارے ذمے جتنے روزے قضا ہوتے تھے، ہم وہ روزے زیادہ سے زیادہ شعبان میں قضا کر لیتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے کے ساتھ ہوتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہمیں تو یہ گمان ہوتا تھا گویا شعبان کا پورا مہینہ ہی حضور روزے کے ساتھ ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ حضور شعبان میں زیادہ نفلی روزے رکھتے، تو اس لیے قیامت میں اللہ فرمائیں گے میرے بندے تم میرے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، تم نے دنیا میں کھانا پینا بیوی ہر چیز چھوڑی، آج جنت میں کھاؤ پیو عیش کرو۔ اسی لیے اللہ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں میں نے ریشم حرام کی، سونا حرام کیا، آج جنت میں سب تیرے لیے حلال ہیں۔ آج تیرے بستر جو ہیں وہ بھی ریشم کے ہیں، تیرے فراش جو ہیں وہ بھی ریشم کے ہیں، تیرے لحاف جو ہیں وہ بھی ریشم کے ہیں، اور تیرے برتن جو ہیں چاندی کے ہیں، سونے کے ہیں، فضہ کے ہیں، ان میں موتی جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تم نے دنیا میں ان چیزوں کو میرے لیے چھوڑا، آج سب کامیابی تیرے لیے ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب اللہ اس کو بدلہ دیں گے، انعام دیں گے، مراتب دیں گے، اللہ فرمائیں گے میرا بندہ کوئی تیری تمنا ہے؟ کہے گا ہاں میرا اللہ میری تمنا ہے، مجھے دنیا میں پھر بھیج، میں دنیا میں جا کے پھر تیرے رستے میں جہاد کروں، اقتلوا ثم احیا ثم اقتل، شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، یہی میری تمنا۔ اسی طرح آپ نے سورۃ یاسین میں پڑھا ہے کہ جب اللہ کا مومن بندہ موت کے بعد اللہ اس پہ انعامات کے دروازے کھولیں گے، اس کی قبر کو باغ جنت بنا دیں گے، جنت کی طرف کھڑکیاں کھل جائیں گی، تو کہے گا انی آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وہ کہے گا میرا اللہ کاش میرے دوستوں کو بھی پتہ لگے کہ مجھے اللہ نے کیا انعامات دیے ہیں، تاکہ وہ بھی تیرے رستے میں آئیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا تو دارالعمل ہے۔ اب جب دماغ میں آپ یہ بات بٹھا لیں تو اعتراض ہی ختم کہ دیکھو جی مسلمان کیوں کامیاب نہیں، اور جب میدان آئے گا تو کامیاب ہوں گے نا، وہ میدان تو ابھی آیا نہیں، ان کی کامیابی کا میدان تو آخرت ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَمَنْصُورُونَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے بندے، میرے رسول، میرے نبی، میرے پیغمبر جو ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اب بعض علماء نے فرمایا پہلا جواب یاد رکھیں آخرت کی کامیابی، دوسرا علماء نے فرمایا کہ کامیابی سے مراد ہے حجت کی کامیابی، دلائل کی کامیابی، چونکہ پیغمبر حق پہ ہوتے ہیں، حق ہمیشہ کامیاب ہے، باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔
اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابراہیم اکیلا ہے، حضرت خلیل علیہ السلام اکیلے ہیں، پوری قوم مخالف ہے، والدین مخالف ہیں، بادشاہ مخالف ہے، ساری طاقتیں مخالف ہیں، اکیلا پیغمبر ہے۔ اللہ نے وہ منظر بیان کیا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی؟ علم ترا مراد ہوتا ہے تعلم، رؤیت علمی مراد ہوتی ہے۔ علم ترا الی الذی، مخاطب محمد مصطفیٰ ہیں، یا مراد ہے کہ اے مخاطب کیا تو اس گھڑی کو دیکھ جب ابراہیم بادشاہ کے ساتھ مناظرے میں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے بادشاہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے، نمرود ہے، اکیلا خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم مجھے رب نہیں مانتے، تمہارا رب جو ہے اس کی کیا صفتی ہیں؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کرنے بڑی بات ہے، پھر تو میں رب ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک سزائے موت کے قیدی کو کہا چھوڑ دو اس کو، کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ ایک کو آرڈر دیا اس کو قتل کر دیا، دیکھو اس کی زندگی میں نے ختم کر دی، تو حیات موت یہی ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں، پھر تمہارے خدا کا کیا کمال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کرسی پہ تو بیٹھا ہے لیکن عقل سے فارغ ہے، یہ معنی ہی نہیں سمجھا شریف آدمی کہ یحیی و یمیت کا معنی کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بادشاہ نے واہ 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 جی کیسے، دیکھو ابراہیم کو کیسے جواب دیا۔ انہوں نے کہا اب اس سے ایسا سوال کرتے ہیں جو لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اور اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ حضرت ابراہیم نے پھر اس دلیل پہ زور ہی نہیں دیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں درست بات سنو، میرا اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے، تم مغرب سے نکالو مشرق کی طرف جائے۔ اب ایک ایسا سوال تھا نا، اچھا ایک کھلی بات ہے سورج یہ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ بھی کیسی آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، اس کو جناب الٹا پھیر دو اگر تم بھی خدا ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب ہکا بکا ہو گیا، اب اس کا کیا کرے، کون جائے سورج کو موڑنے کے لیے؟ تو اب کون کامیاب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ بادشاہ کامیاب ہوا؟ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں کہ اب ابراہیم کی حجت کی کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں۔ ساری قوم بتوں کی پجاری ہے، پورے مندر میں انہوں نے دیوی دیوتا سجائے ہوئے ہیں، خداؤں کی بازار لگی ہوئی ہے، کوئی بڑا خدا ہے، کوئی چھوٹا خدا ہے، کوئی درمیانہ خدا ہے، کوئی ٹھنگنا خدا ہے، کوئی لمبو خدا ہے، کوئی 4 ہاتھوں والا خدا ہے، کوئی 3 سروں والا خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم ایسے مسئلہ نہیں سمجھتے ہو نا، پھر ہم تمہیں سمجھاتے ہیں مسئلہ، پہلے تو میں تمہارے خداؤں کو سمجھاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام مندر میں افراغ الیہم فقال الا تاکلون، ان کے سامنے مٹھائیاں اور حلوے اور منتیں اور حلوہ پوڑی اور جماعت تماشے لگے ہوئے تھے۔ جہاں شرک ہوتا ہے نا وہاں مٹھائیاں بڑی ملتی ہیں، حلوے بڑے ہوتے ہیں، جہاں توحید ہو پتھر لگتے ہیں، یہ سوچ لو۔
توحید آئے تو پھر مار کھانی پڑتی ہے، وہابی ہے، منکر رسول ہے، منکر اولیاء ہے، اللہ والوں کا گستاخ ہے، درود شریف کا منکر ہے، وہ میلاد کا منکر ہے، صحیح معراج کا منکر ہے، پھر مار کھانی پڑتی ہے۔ اور جہاں شرک اور بدعت کی منڈی لگا دو پھر حلوے ہی حلوے ہیں، دیگیں ہی دیگیں ہیں، مٹھائیاں ہی مٹھائیاں ہیں، پھر دودھ ہی دودھ ہے، ماشاءاللہ ہو، پھر کھا کے ملنگ دیکھو فٹوں کے حساب سے پیٹ بڑھ رہے ہیں اور فٹوں کے حساب سے گردنیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ نظارہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اندر آئے، دیکھا مٹھائیاں، کھانے وانے، بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے دیوی دیوتا تو چپ کر کے کھڑے ہوئے، نے کہا الا یاکلون، کیوں نہیں کھاتے، اندھے ہو، تمہارے سامنے جو کھانا پڑا ہے کھاؤ۔ اب کیا کھائیں جناب؟ انہوں نے کہا اچھا چلو بدبختو، کھاتے نہیں، ما لکم لا تنطقون، چلو کو بات تو کرو، روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب بات کیا کریں جناب؟ انہوں نے کہا اچھا تم کھاتے بھی نہیں ہو، بات بھی نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہارے رہنے کا کوئی فائدہ؟ نہ کھاؤ، نہ بات کرو، نہ کسی کا فائدہ کرو، نہ تو تم اس کے بعد تمہیں رہنے کا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر دائیں ہاتھ سے پوری قوت سے کلہاڑا لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر فجعلہم جذاذا، اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، الا کبیرا لہم، ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ اب جناب قوم آئی، بڑا لمبا واقعہ آپ 1000 دفعہ سن چکے الحمدللہ۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کیوں کیا ہے، بڑے نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا بل فعلوا کبیرہم، وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا وہ ساری نظر نیاز چٹ کر جاتے ہیں، بڑے کو تو کھاتے دیتے ہی نہیں۔ آج اس کو غصہ آ گیا، میں کہا کیا کہہ دو؟ نے کہا بھی میری بات نہ مانو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، جاؤ ان سے پوچھو کون ہے تمہارا قاتل، کس نے تمہیں توڑا ہے۔ اب جناب جب لوٹے اور اس کے بعد کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ وہ بولتے نہیں ہیں، وہ چلتے نہیں ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، پھر ہمیں بے وقوف بناتے ہو۔ تو انہوں نے کہا بے وقوف تو تم ہو، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودان باطلہ پر جن کو تم نے خدا بنا رکھا۔ اب قوم کے پاس بھی جواب ہے، کون جیت گیا؟ ابراہیم۔ منصورون میں کون ہوا؟ ساری قوم شرمندہ ہے۔ اب کہنے لگے کہ ہاں جناب ایک بات ہے، فَانصُرُوا آلِہَتَکُمْ، چندہ کرو، فَابْنُوا لَہُ بُنْیَانًا، ایک بہت بڑی چہار دیواری بناؤ، ان میں ایک بہت بڑا الاؤ بناؤ آگ کا، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ فَانصُرُوا آلِہَتَکُمْ، یعنی خدا بندے کی مدد کرتا ہے کہ بندہ خدا کی مدد کرتا ہے؟ کہنے لگے خدا کی مدد کرنی ہے تو خدا کے نام پہ چندہ دو۔ فَانصُرُوا آلِہَتَکُمْ، ان کی مدد کرو۔ کیا مدد کریں گے؟ ابْنُوا لَہُ بُنْیَانًا، ایک بہت بڑی چار دیواری بناؤ، آگ جو فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِیمِ، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آنے دو۔ ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا دیا، اللہ نے فرشتے بھیجے، حتیٰ کہ حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا ابراہیم سارے فرشتے تیرے حکم کے تابع کھڑے ہیں، حکم تو دو، ہم یہ ساری آگ اٹھا کے تیرے دشمنوں پہ ڈال دیتے ہیں، ہم پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، تم کہو تو صحیح۔ انہوں نے کہا تمہاری مجھے ضرورت نہیں، کیوں کہوں تمہیں؟ جس توحید کے مسئلے کے لیے لڑ رہا ہوں، جلنے کے لیے آیا ہوا ہوں، آج اللہ کو چھوڑ کے تمہیں پکاروں، میری مدد کرو۔ نے کہا لا حاجت لی، بھاگ جاؤ، کام کرو اپنا، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ سب کو چھوڑ کے بیٹھا ہے جوان۔ حضرت جبریل نے کہا ابراہیم چلو ہماری مدد نہ صحیح، ہم سے نہ مانگو،
ہمیں بھی تو اللہ نے بھیجا ہے، اس کے حکم کے بغیر ہم آ سکتے ہیں؟ چلو تمہاری مرضی، لیکن خدا سے تو مانگو، یہ مشکل کی گھڑی ہے، اس میں اللہ کو تو پکارو۔ اس نے کہا، حضرت ابراہیم ہنس پڑے، فرمایا جبریل ایک بات مجھے بتاؤ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا جانتا ہے۔ تو اس نے کہا جو نہ جانے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ جلانے کے لیے راضی، تو ہم جلنے کے لیے راضی۔ پھر پکارنے کا کیا مطلب؟ جب ہم اس کے لیے جل رہے ہیں، وہ جلانے میں راضی ہے، تو ہم بھی جلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو قرآن کہتا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے بڑی تدبیریں کی، بڑا مکر کیا، بڑا ابراہیم کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے آگ بھسم کر دے گی، ابراہیم جل جائے گا، ہمارے خداؤں کے توڑنے والا جل جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے حکم دیا خبردار میرا نبی آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جائے، زیادہ ٹھنڈا نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے، معتدل بن جا، ٹھنڈی بھی ہو سلامتی بھی ہو۔ اب کون کامیاب ہوا جناب؟ ابراہیم کامیاب ہوا کہ جلانے والے کامیاب ہوا؟ تو اللہ کا فیصلہ صحیح ہے کہ نہیں کہ انہم لہم المنصورون، کہ میرے رسول، میرے نبی، میرے ماننے والے جو ہیں کامیاب ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ اللہ فرماتی ہے نوح نے ہمیں پکارا، میرا مولا، یہ ساری قوم دشمن ہے، نہیں مانتے میرا مولا، انہوں نے جو اپنے خدا بنا رکھے ان کو یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے ان کو پکارا ہے، میں نے دعوت دی ہے، دن میں، رات میں، ظاہر میں، چپکے سے، خفیہ طریقے سے، اور 950 سال میں نے توحید کی دعوت دی ہے، میرا مولا یہ نہیں مانتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ تو وہی مسلمان ہیں نا جو ایک کشتی میں آ گئے۔ کشتی میں جانور بھی ہیں، مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، سامان بھی ہے۔ کتنے بندے تھے؟ 70-80 بندہ تھا۔ ساری قوم مخالف ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے مدد کی نوح علیہ السلام کی کہ نہیں، جعلنا ذریتہ هم الباقین، ہم نے نوح کی مدد کی، صرف نوح اور میرے نوح کے ماننے والے بچے باقی سب کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ اب دیکھو کامیاب کون ہوا؟ تو اللہ کا فیصلہ کہ انہم لہم ساری قوم مخالف ہے، اکیلا لوط کھڑا ہے۔ اور اس مقام پہ لوط علیہ السلام کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید، اے بدبختو تم میں کوئی عقل والا آدمی بھی نہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے لڑکے بدفعلی کے لیے مانگتے ہو؟ اتنی جرأت ہو گئی ہے تمہاری؟ اور نے کہا ہم تو کچھ نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں جو ہماری غرض ہے، بس لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی مہمان مت لے آیا کرو، کیوں لے آئے ہو ایسے خوبصورت مہمان؟ دے دو ہمیں ورنہ ہم زبردستی تمہارے گھر میں گھس کے داخل ہو کے لے جائیں گے۔ اب جناب حضرت لوط اکیلا نبی ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، بیوی بھی ساتھ نہیں ہے، بچیاں ہیں یا حضرت لوط علیہ السلام۔
اب جب حضرت لوط علیہ السلام بالکل قوم کے اس عمل سے گھبرا گئے تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کیوں خاموش کھڑے ہو، میرے نبی کو بتاؤ گے تم کون ہو؟ قالوا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں ڈر رہے ہو، ہم تو فرشتے ہیں، ہم کو لڑکے چھڑکے تھوڑے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ ہمیں کیا ہاتھ لگائیں گے، یہ تو تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کے بس نکل جاؤ اس بستی سے، جس بستی میں گناہ ہو اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہجرت ہوتی ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف، کہ اگر کفار کا ملک ہے اسلام پہ نہیں چل سکتے ہو ہجرت کرو۔ ایک ہجرت ہوتی ہے دار الاسلام اور کفر کی نہیں، بلکہ من دار البدعت الى دار السنت، اگر ایک بستی میں بدعت کا زور ہے ہر بندہ بدعتی ہے چھوڑ دو اس بستی کو ورنہ تم بھی مارے جاؤ۔ اسی طرح ایک ہجرت ہوتی ہے من دار المعصیت الى دار الطاعت، کہ اگر ایک علاقے میں محلے میں سارے فاسق ہیں، فاجر ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، شرابی ہیں، چھوڑ دو اس محلے کو۔ اور یہ نہ کہنا کہ جناب میں گناہ نہیں کرتا، جو بندہ ان فاسق فاجر لوگوں میں رہتا ہے ان کو منع نہیں کرتا ہے وہ بھی ان میں شمار ہوگا۔ اب دیکھیں لوط علیہ السلام، انہوں نے کہا آپ جائیں، آپ حضرت آپ جائیں، بس یہ جانے اور ہم جانے۔ اللہ نے حکم دیا بستی الٹ ڈالو، سب کے سب جو تھے برباد ہو گئے، صرف کون بچا؟ نوح علیہ السلام اور ایمان والے، تو کون ہوئے کامیاب؟ لوط علیہ السلام۔ اس لیے سارے انبیاء کا دیکھ لیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ ہارون دو بھائی ہیں، سامنے مقابلہ کس سے ہے؟ فرعون سے۔ اچھا اس کے بعد فوج ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ان کے بعد کیا ہے؟ ایک ڈنڈا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسے وہ ایک عصا ہی تھا نا جی، اور کیا تھا؟ پھر کامیاب کون ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دہشت ڈال دی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی کہ فرعون کو جرت نہیں ہو سکی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مقابلے کے لیے فوج بلا لی، جادوگر بلا لیے، یہ بلا لیا، وہ بلا لیا، لیکن حضرت اللہ نے ایسا رعب ڈالا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ وَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ فَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ مفسرین نے کتب متقدمہ سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے دیکھا نا اس اجدہا کو تو اس کا تو پیشاب ہی کپڑوں میں نکل گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے بادشاہ کا کپڑے زیادہ تھے، لوگوں کو پتہ نہیں لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے مر جاتا تھا۔ کون غالب ہے؟ 70,000 جادوگر ہے، اکیلا اللہ کا نبی ہے، کون غالب ہے؟ کون ہار گئے؟ قرآن کہتے ہیں فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، سب کے سب شکست کھا گئے، ذلیل ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العالمین، سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، اور ایمان بھی ایسا پکا ایمان کہ فرعون دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، کہتا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہتا ہے لوگوں تم نے سازش کی تھی، میں تمہیں درختوں کے جھنڈ میں پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا، دیکھو میں کیسے تمہیں عذاب دیتا ہوں۔ پتہ ہے وہ جادوگر کیا کہتے ہیں؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، وہ کہتے ہیں فرعون جو چاہو کرو، جو تم عذاب دے سکو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا
تم ہمیں اس دنیا میں عذاب دے سکتے ہو، لیکن ہمارا تو اس رب پہ یقین ہے جو ہمیں آگے قیامت میں جنت عطا فرمائے۔ ایک منٹ میں یا ساحرین تھے یا ساجدین تھے، یا ساحرین تھے یا مومنین تھے، اور ایمان ہمارے تمہارے والا ڈھیل مل نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب پکا ایمان ہے، جو مرضی ہے کرو۔ تو اس لیے آپ ہر پیغمبر میرے مدنی پاک پہ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیمن، الم یجدک یتیمن فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی آپ یتیم تھے، ہم نے ٹھکانہ دیا، اور دیکھیں میرا مدنی اکیلے ہیں، ساری کفر کی قوت مخالف ہیں، لیکن آخر غالب کون ہوا، آخر کامیاب کون ہوا؟ آج وہی مکہ ہے جس میں میرے مدنی کو نکالا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ آج اسی مکے میں ہیں سارے قریش کے سردار قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج وہی بلال ہے جو مار کھا رہا تھا، آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون کامیاب ہوا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حجت کی کامیابی بھی انبیاء اور مومنین کے لیے ہے، اور دنیا میں بھی کامیابی ان کے لیے ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی ان کے لیے ہے۔ اگر کسی جگہ مسلمانوں کو مار پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا کے باغی بن جاتے ہیں، ہم میں شرک آ جاتا ہے، بدعات آ جاتی ہیں، گناہ آ جاتے ہیں، نافرمانیاں آ جاتی ہیں، حرام آ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے لگتے ہیں کہ شاید یہ بندے ٹھیک ہو جائیں۔ جیسے کپڑا میلا ہو تو دھوبی مارتا ہے اس کو، اللہ بھی ہمیں کوڑے برساتے ہیں کہ میرے بندے ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہلاکت ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیں اور ان کو بھی دیکھنے دیں، ان کو بھی دیکھنے دیں، اور آپ بھی انتظار کریں کہ آگے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ اور یہ بدبخت ایسے ہیں جو عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ منذرین۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ عذاب اترے گا ان پر، وہ ان کے لیے باعث ہلاک ہوگا، وہ بہت برا دن ہوگا ان کا جن کو ڈرایا گیا اور نہیں ڈرے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ میرے مدنی آپ نہ گھبرائیں، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، اگر ان کے مقدر میں بربادی ہے، ان کے مقدر میں ہلاکت ہے، آپ بھی ذرا انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور انجام اور آخر کامیابی حق کی ہوتی ہے، باطل مٹ جاتا ہے، اللہ حق کو اعلیٰ اور بلند کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ پہلی صفوں کے اندر جو لڑکے بالغ ہیں، نابالغ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں۔ بہرحال اگر لڑکا بالغ نہیں ہے تو اس کو نکال کے پچھلی صف میں کھڑا کریں۔ اگر ہمارے گھر میں کعبۃ اللہ کی تصویر لگی ہے یا مسجد نبوی اور حرم نبوی کی تصویر ہے، کوئی حرج نہیں۔ بات یہ ہے کہ تصویر جو ذی روح ہے، جیسے انسان ہے، حیوان ہے، اور یعنی روح والی چیز کی تصویر بنانا حرام ہے۔ غیر ذی روح جو ہیں، جیسے یہ ستون ہے، عمارت ہے، تعمیر ہے، پہاڑ ہے، کوئی دریا ہے، کوئی جھیل ہے، کوئی منظر ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہ
کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کون سے بینک ہیں جو اسلامی طریقے سے کام کرتے ہیں؟ بھائی میں نے جو سنا ہے، چونکہ مجھے بالکل پتہ نہیں ہے، سنا میں نے یہ ہے کہ ایک اسلامی بینک ہے، اس کا نام ہی اسلامی بینک ہے، اور ایک میزان ہے، الفلاح ہے، البرکہ ہے، یہ سنا ہوا ہے، اللہ اعلم، باقی جا کے خود تحقیق کر لو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض برتنوں میں قرآن شریف کی آیات لکھی ہوتی ہیں، اس میں پانی ڈال کے اس کو ہلا کے پلاتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ خود قرآن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں۔ جنازے کے اوپر جو سبز کپڑا ڈالتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں، شریعت کا حکم کفن ہے۔ وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، بعض نعمتیں ہیں جو ظاہر میں ہیں، شکل ہے، صورت ہے، بعض نعمتیں ہیں جو باطن میں ہے، ایمان ہے، اصلاح ہے اور بندے کی ہدایت ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پہ ہر قسم کی ظاہری باطنی نعمتیں دیتے ہیں، جب انکار کریں تو پھر پکڑ آ جاتی ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنے بھی عمرے کریں جائز ہیں، لیکن حنابلہ فرماتے ہیں کہ کوئی ضروری ہے تو کرے ورنہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ نبیوں کی قبر کی زندگی سے آگاہ کریں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی قبر کا فکر کریں، تمہیں انبیاء کی قبر کا کیا فکر ہے؟ نہیں، تم تو اپنی قبر کا فکر کرو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ حدیث ہے کہ قبر کے دو حالتیں ہوں گی، روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران، یا جنت کے باغوں میں باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں گڑھا ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کی قبریں جو ہے وہ تو جنت کا باغ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ باقی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو اب 1400 سال گزر گئے ہیں، اسی بحث میں آپ پڑے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد انبیاء میں حیات ہے یا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے آخر؟ تمہیں یہ مقام کس نے دیا ہے کہ تم نبی کی زندگی پہ بحث کرو، نبی کی موت پہ بحث کرو؟ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، بس اختلاف تھا، یہ تو نہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہوں، بحثیں کی ہوں، مناظرے کیے ہوں، ایک دوسرے پہ فتوے لگائے ہوں۔ باقی یاد رکھو کہ انبیاء کی حیات کا کائنات میں ما سوا فرقہ کرامیہ معتزلہ ضالہ کے کوئی منکر نہیں ہے، صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ معتزلہ، وہ تو عذاب قبر کے بھی منکر ہیں۔ کیوں؟ جب کچھ ہے نہیں تو عذاب کیا تھا، ثواب کیا تھا؟ ورنہ پورا عالم جو ہے متفق ہے اس بات پہ کہ انبیاء زندہ ہیں اور ان کا جو حیات ہے اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ کہتے جی کہ اگر 3 طلاقیں کسی نے دے دی تھیں، مکمل ہو گئی، لیکن اب وہ عورت جو ہے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکتی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، اور وہ مرد بھی اپنے منشے سے چاہے تو طلاق دے، یہ نہیں کرائے کا مرد ہو ایک رات کے لیے، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرانے والا اور کرنے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ شادی کرے، ہاں اتفاق ہے، شادی کی، دوسرا شوہر مر گیا، شادی کی کچھ عرصے کے بعد جھگڑا ہو گیا، اسے بھی طلاق دے دی، اب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، کر لے۔ نہیں، اللہ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے کہ اس بدبخت نے، جس نے تمہیں ایک گولی بھی مار سکتا تھا، بندہ تو ایک گولی سے بھی مر جاتا ہے، 3 گولیاں ماری ہیں، تم پھر اسی کے پاس جانا چاہتی ہو تو پھر بھگتو۔
یہ تو اللہ نے تمہیں بچانے کے لیے سخت رکھا ہے حکم کہ جس ذلیل نے تمہیں 3 طلاقیں دے کے گھر سے نکال دیا پھر بھی وہاں جانا چاہتی ہو، اسی جہنم میں دوبارہ جلنا چاہتی ہو۔ مجھ سے ایک آدمی نے 10,000 روپے قرض مانگا، میں نے اس کو 660 ریال دیے تھے، 660 ریال لے لو بس، جو دیے ہیں وہ لو۔ اگر طواف کے چکر پورے نہیں ہوئے، وضو ٹوٹ گیا، چھوڑ دو، وضو کر کے پورا کرو۔ اگر ہمارے بال بڑے ہیں مثلا تو چوتھائی، دیکھو میرا بھائی، اگر اتنے بال ہیں، اتنا حصہ سارے سر کا کٹ جائے، کوئی ضروری نہیں اس طرح پھروانا افضل ہے، لیکن مشین پھراؤ، کینچی سے کٹاؤ، تمہاری مرضی، لیکن یہ ٹک نہ لگاؤ، سارے سر کے بال کٹاؤ۔ ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ عصر سے مغرب تک ہوتا ہے، تو اس کی تراویح پھر ظہر سے عصر تک ہوتی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ سارے دن کا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، آگے فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، فجر سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزہ ہے۔ یہ کون سا روزہ ہے عصر سے لے کر مغرب تک؟ کہتے جی ہم مزدور لوگ ہیں، ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، مالک نے ہمیں پیسہ دیا کہ ایک بکرا لے کے صدقہ کر دو، پھر کو ذبح کر کے کھاؤ، سب سے زیادہ مستحق تم ہو، مزدور ہو تم۔ پیسے ہوتے تو وہی آتا گھر چھوڑ کے مزدوری کرنے کے لیے۔ دفن کا کپڑا ہے، کفن کا کپڑا زمزم سے دھونا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی اللہ کی طرف وسیلہ اعمال صالحہ سے پکڑو۔ آگے پوری آیت پڑھو نا، وجاہدوا فی سبیلہ، یہ تھوڑا ہے کہ نبی کو وسیلہ بناؤ۔ اگر صفا مروہ کے دوران معلوم ہو جائے کہ میرا ایک اشارہ کرنا رہ گیا تھا، کوئی حرج نہیں، رہ گیا تو رہ گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال اگر امام مسافر ہے آپ بھی 2 رکعت پڑھیں گے، امام مقیم ہے آپ 4 رکعت پڑھیں گے، امام مسافر ہے آپ نے 4 رکعت پڑھی تو نماز دوبارہ لوٹائیں۔ عصر کے بعد طواف کیا، صفا مروہ دوڑنے چلے گئے، بعد میں 2 رکعت پڑھے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر حج کے دوران میں آدمی بیمار ہے، مزدلفہ اور مینا میں پوری راتیں نہیں گزار سکا، کوئی حرج نہیں ہے، معذور ہے، کوئی دم نہیں۔ جو عورت شرعی پردہ کرتی ہے وہ احرام میں بھی پردہ کرے گی۔ احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے جب آگے بندے نہ ہوں، ورنہ بی بی عائشہ فرماتی ہے اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب بندے آگے آ جاتے تھے ہم فوراً کپڑا ڈال دیتے تھے اپنے چہرے، اور یہاں تو بندے ہلتے ہی نہیں، اس لیے کپڑا ڈالے رکھے۔ آپ جو تنخواہ لیتے ہیں سرکاری ملازم، آپ کی تنخواہ حلال ہے، حتیٰ کہ بینک میں جو ملازم تنخواہ لیتا ہے اس کی بھی تنخواہ حلال ہے، وہ سود نہیں ہے، لیکن ایسے ادارے میں کام نہیں کرنا چاہیے، دوسری جگہ نوکری ڈھونڈے۔ یزید تو صحابی تھا ہی نہیں، رضی اللہ تو صحابی کا لقب ہے، رضی اللہ عنہ صحابی کو کہتے ہیں۔
علیہ السلام پیغمبر کے لیے ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے مدنی پاک کے لیے ہے، اولیاء اللہ کے لیے ہے رحمت اللہ علیہ۔ یزید تو صحابی نہیں تھا، وہ تو تابعی تھا۔ کوئی آدمی گاڑی کیش پہ لے آتا ہے 10 لاکھ میں، ادھار میں بیچتا ہے 12 لاکھ میں، بالکل جائز ہے۔ ایک آدمی حضور کی قبر مبارک پہ ایسے کھڑا تھا جیسے نماز کی کیفیت ہے، وہ منع ہے، آپ جیسے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں اور چلے جائیں۔ رمضان میں زکوٰۃ دینے سے زیادہ پتہ نہیں بھئی، جب چاہو دے سکتے ہو، رمضان میں ثواب زیادہ ہے، باقی تمہاری مرضی۔ رمضان میں تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی تمہاری 1 لاکھ زکوٰۃ ہے تو 10 لاکھ کا ثواب ہے، رمضان میں تو 70 لاکھ کا اجر ملے گا نا۔ نفلی حج آپ عمرہ جس کے لیے چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی صاحب استطاعت تھا، اس نے حج بھی درخواست دی، پورا نہیں نکلا، لیکن اگلے سال وہ غریب ہو گیا تو حج فرض نہیں ہے۔ جب پیسہ نہیں تو حج کر کیا کرے؟ میری بہن بیمار ہے، اس کا شوہر اس کی دوا نہیں کرتا ہے، وہ غریب ہے بیچاری، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، یہ نہیں کہ شادی کرنی ہے لہذا زکوٰۃ بھی کھا جاؤ۔ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، شادی تو جب اللہ چاہیں گے ہوگی۔ اگر کسی عورت نے طواف کر لیا، صفا مروہ کے 2 چکر لگائے اور بال کاٹ لیے کسی دوسری عورت نے غلطی سے، لیکن باقی چکر پورے کیے کہ نہیں کیے، اگر اس نے آمدن خود نہیں بال کٹوائے ورنہ دم پڑ جائے گی، یاد رکھو۔ اگر کسی نے اور نے غلطی سے کاٹ لی لیکن اس نے صفا مروہ کر کے بعد میں بال کٹائے تو پھر دم نہیں پڑے گا۔ کہتے جی کہ حجر اسود کا بوسہ لینے میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ میرا بھائی یہ تو بہرحال حضور کے زمانے سے بھی ایسا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی بھیڑ ہوتی تھی، تابعین کے زمانے میں بھی بھیڑ ہوتی تھی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے پھٹ جاتے تھے، تو اگر اس دور میں یہ بات تھی تو اب کیسے نہیں ہوگی؟ باقی ہو جائے بوسہ الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ، وہ اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بوسہ نہ ملے تو ہم محروم ہو گئے۔ منع یہ ہے کہ بوسہ ملے الحمدللہ، نہیں تو اشارہ کریں، یا ان اوقات کا خیال کریں جب رش کم ہوتا ہے پھر دیوار کے ساتھ آگے بوسے کی کوشش کریں۔ اگر غسل واجب ہو گیا، پہلے وضو کرے پھر غسل کرے، پہلے وضو کر لیا ہے تبھی تو غسل ہوگا، پھر دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ غسل جو ہے حمام میں ہم کر رہے ہیں تو وضو بغیر ننگے ہو جائے گا، غسل ننگے ہو جائے گا، باقی چھوٹی چیز وضو نہیں ہوگا۔ اللہ نے عقل چھین لیا ہے کہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ بھئی غسل جو ہے وہ تو بڑی ناپاکی سے پاک ہو رہے ہیں، وہ تو ہو جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا، عجیب بات ہے۔ جب دروازہ بند ہے آپ کیوں ننگے ہیں؟ اور یہاں کا معنی ہے کوئی اور دیکھ رہا ہو، دروازہ بند ہے، بات ختم ہو گئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم يسر امورنا في كل مكان برحمتك يا الله يا رحيم يا رحمن اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا واطمس وجوه اعدائنا واطمس وجوه اعدائنا
یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔